سوچیں ذرا، آپ اپنا فون استعمال کر رہے ہیں اور وہ خود ہی ہر کچھ منٹ بعد آپ کی اسکرین کا ایک شاٹ لے رہا ہے اور اسے محفوظ کرتا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں، بلکہ شمالی کوریا میں لاکھوں لوگوں کے لیے یہ روز کی حقیقت ہے۔ تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ باہر سے دیکھیں تو شمالی کوریا کے اسمارٹ فونز بالکل کسی بھی دوسرے فون جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی دنیا وہ بالکل مختلف ہے، جسے خاص طور پر کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہمارا فون ہے جس میں کھلا انٹرنیٹ ہے، ایپ سٹورز ہیں اور پرائیویٹ بات چیت کی آزادی ہے۔ دوسری طرف ہے شمالی کوریا کا فون، ایک بند نیٹ ورک، ایپس کے لیے سرکاری دکانیں اور ہر وقت کی نگرانی۔ مطلب صاف ہے، استعمال کرنے والے کا اختیار تقریباً 0 اور ریاست کا کنٹرول 100%۔ اچھا، تو یہ نگرانی ہوتی کیسے ہے؟ اصل میں ہر فون ایک خاص شخص کے نام پر رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ فون کا جو IMEI نمبر ہوتا ہے نا، اس کا یونیک کوڈ، وہ سیدھا حکومتی ڈیٹا بیس سے جڑا ہوتا ہے۔ اور جیسا ہم نے شروع میں بات کی، فون میں ایک ایسا سافٹ ویئر پہلے سے ڈالا ہوتا ہے جو خود بخود اسکرین شاٹس لیتا رہتا ہے۔ یہ سارا ڈیٹا اور ہر ایکٹیویٹی کا لاگ کسی بھی وقت ریاستی اہلکار دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس نیٹ ورک کی طرف جس سے یہ فون جڑے ہیں۔ یہ وہ انٹرنیٹ نہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ایک مکمل طور پر الگ تھلگ ایک بند ڈیجیٹل دنیا ہے۔ یہ چارٹ اس تنہائی کا پورا پیمانہ دکھا دیتا ہے۔ پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر 1.5 ارب سے زیادہ ویب سائٹس ہیں، جبکہ شمالی کوریا کے اپنے انٹرنیٹ پر صرف چند ہزار، اور وہ بھی حکومت کی منظور شدہ۔ یوں سمجھیں کہ معلومات کے سمندر کو ایک چھوٹے سے تالاب میں بدل دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس بند نیٹ ورک کا مطلب ہے کوئی سوشل میڈیا نہیں، کوئی گوگل جیسی اوپن سرچ نہیں، اور باہر کی دنیا سے کوئی حقیقی رابطہ بھی نہیں۔ لوگوں کے لیے یہ جاننا تقریباً ناممکن ہے کہ ان کی سرحدوں کے باہر آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی ایپ چاہیے ہو تو کوئی پلے اسٹور تو ہے نہیں، اس کے لیے ایک سرکاری دکان پر جانا پڑتا ہے، وہاں ایک چھوٹی سی لسٹ میں سے کوئی ایپ پسند کرنی ہوتی ہے اور پھر ایک سرکاری ملازم اسے فون پر انسٹال کرتا ہے۔ اور یہ ایپس بھی اکثر پروپیگنڈا گیمز یا نگرانی والے میسیجنگ ٹولز ہی ہوتی ہیں۔ اور ہاں، یہ پورا کام کس نے کروایا، یہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹرول صرف فون اور نیٹ ورک سے آگے بڑھ کر سافٹ ویئر اور روزمرہ کے استعمال تک کیسے پہنچتا ہے۔ یہاں ہر کلک اور ہر لفظ پر حکومت کی نظر ہے۔ ایک جملہ ہے جو اس پوری صورتحال کو شاید سب سے بہتر طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہاں آپ کے الفاظ بھی آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فون کے کی بورڈ کا جو آٹو کریکٹ فیچر ہے اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ذاتی اور جذباتی باتوں کو محدود کر دے۔ محبت اور بھائی جیسے عام الفاظ یا رومانوی باتیں اکثر محدود ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کے بیچ گہرے ذاتی تعلقات کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ اور یہ کنٹرول صرف لفظوں تک نہیں ہے، تصویروں پر بھی سخت پابندیاں ہیں۔ غربت کی تصویریں، خراب سڑکوں کی فوٹوز یا کوئی بھی ایسی تصویر جس سے ملک کا منفی امیج جائے، مکمل طور پر منع ہے۔ صرف ایک منظور شدہ حقیقت کو ہی دکھانے کی اجازت ہے۔ اب فون سے ہٹ کر لیپ ٹاپس کی دنیا میں آتے ہیں۔ یہاں ونڈوز یا میک او ایس نہیں چلتا، بلکہ ریاست کا اپنا بنایا ہوا ریڈ سٹار او ایس استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف صارف کی ہر حرکت کو ٹریک کرنا ہی نہیں، بلکہ معلومات کے پھیلاؤ کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اور جب ہم ٹریکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہے مکمل ٹریکنگ۔ ریڈ سٹار او ایس ہر کھولی گئی فائل، ہر دیکھی گئی ویب سائٹ اور ہر لگائی گئی USB ڈیوائس کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہر فائل کو ایک یونیک واٹر مارک لگا دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ممنوعہ فائل ایک کمپیوٹر سے دوسرے میں جائے تو ریاست اس کے اصل مالک تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس سب کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ آخر نگرانی کا اتنا بڑا اور پیچیدہ نظام بنانے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ جواب بہت سیدھا ہے اور صرف ایک لفظ میں ہے: کنٹرول۔ بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو باہر کی دنیا کی سچائی پتہ چل گئی تو وہ سوال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے حالات پر، اپنی حکومت پر اور اپنی زندگی پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ معلومات کو کنٹرول کر کے ریاست اسی امکان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑی بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، سب کچھ اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ٹیکنالوجی کو ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اور یہ سبق صرف شمالی کوریا کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ نارتھ کوریا دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں ٹیکنالوجی کو سہولت کی بجائے کنٹرول کے ایک طاقتور ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں عام شہریوں کے لیے انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل آزادی انتہائی محدود ہے اور ہر چیز حکومت کی نگرانی میں ہوتی ہے۔
باہر کی دنیا کے برعکس یہاں معلومات تک رسائی ایک خاص حد تک ہی ممکن ہے، جس سے لوگوں کی سوچ اور نظریات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والے اسمارٹ فونز بظاہر عام فونز جیسے لگتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا سسٹم مکمل طور پر تبدیل شدہ ہوتا ہے۔ ان میں نہ گوگل کی کوئی سروس ہوتی ہے، نہ ہی آزادانہ طور پر ایپس انسٹال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہر فون ایک خاص فرد کے نام پر رجسٹر ہوتا ہے اور اس کی تمام سرگرمیاں حکومتی نظام کے ذریعے مانیٹر کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ فون خود بخود وقتاً فوقتاً اسکرین شاٹس بھی لیتا رہتا ہے۔ نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ کا تصور باقی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ایک محدود نیٹ ورک موجود ہے جس میں صرف وہی ویب سائٹس دستیاب ہوتی ہیں جو حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہوں۔ نہ سوشل میڈیا کی آزادی ہے، نہ ہی بیرونی دنیا سے براہ راست رابطہ ممکن ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ عوام کو صرف وہی معلومات فراہم کی جائیں جو ریاست کے مفاد میں ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ایپس اور گیمز تک بھی مکمل کنٹرول رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے فزیکل سٹور جانا پڑتا ہے، جہاں اسے مخصوص طریقے سے انسٹال کیا جاتا ہے۔ گیمز بھی زیادہ تر آف لائن ہوتی ہیں اور ان کے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو ریاستی بیانیے کو تقویت دیں۔ اسی طرح تفریح بھی ایک حد کے اندر رہتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نارتھ کوریا میں ٹیکنالوجی کا مقصد ترقی سے زیادہ کنٹرول ہے۔ یہی ایک ایسا نظام ہے جہاں معلومات، اظہار اور حتیٰ کہ ذاتی زندگی بھی نگرانی میں ہے۔ یہ مثال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کس حد تک مثبت یا منفی ہو سکتا ہے، اور ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اسے اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے۔